بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 92۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 50ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان تینوں کی توبہ کا اعلان ہوا اور قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہ جانے والے آدمیوں کی توبہ قبول کر لی، یہاں تک کہ زمین ان پر باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی اور خود ان کے جی بھی تنگ ہو چکے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مگر اسی کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ رجوع ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے مہربان رحم کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ دیا اور ان کی توبہ کا اعلان فرمایا۔ رات کو یہ آیتیں نازل ہوئی۔ صبح کو نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کی جانب سے یا تو اب تک پوری طرح بائیکاٹ جاری تھا یا پھر ان کا دوسرا عمل دیکھیے۔ جیسے ہی توبہ کا اعلان ہوا تو صحابہ میں دوڑ لگ گئی کہ ان کو پہلے جا کر کون خوشخبری سنائے۔ یہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی سے دوڑ شروع ہوئی۔ کوئی سواری پر چلا، کوئی پیدل چلا، کوئی گھوڑے پر چلا، اور ایک صحابی نے تو پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی، کعب بن مالک خوشخبری قبول کیجئے۔ ان کی آواز سب سے پہلے میرے کان میں پڑی۔ اس اعلان کے بعد پھر وہی محبت، ہمدردی اور خیر خواہی ابھر کر آ گئی، اور کعب بن مالک جب گھر سے چلے ہیں تو راستے میں ہر جگہ مبارکبادیاں مل رہی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت اور خوشی کی وجہ سے رواں رواں چمک رہا تھا، گویا کہ 14ویں کا چاند تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی اور میرے لیے یہ زندگی کا سب سے خوش نصیب دن ہے۔ اب میں آپ سے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ شکریہ میں میرا تمام مال اللہ کے راستے میں قربان ہے، دوسرا یہ کہ مجھے سچ نے نجات دی ہے، اس لیے میں اب زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا۔ اس واقعے میں پوری امت کے لیے نصیحت ہے کہ ایک ایسا اجتماعی کام جس میں تمام لوگ شریک ہو تو بلا عذر پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اجتماعی کام میں ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اگر ہر آدمی پہلو تہی کرے گا تو کام صحیح نہیں ہو پائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اگر یہ جھوٹ بولتے تو آخرت کے اعتبار سے برباد ہوتے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔